السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میرے پروگرام میں موجود ہیں عبد المجید ہزاروی صاحب، آپ JUI اسلام آباد کے امیر ہیں۔ ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب، جو صورتحال ہے اس میں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اعلامیہ براہ راست تھا اس دفعہ APC کا، اور اس کے بعد دو خبریں بڑی امپورٹنٹ آئیں، اور یہ ملاقاتوں کی خبریں ہیں۔ مختلف سیاستدانوں نے اس APC سے پہلے ملاقاتیں کی ہیں آرمی چیف سے، اور اس کا باضابطہ طور پر انہوں نے اب ایک خبر جاری کی۔ اس سے پہلے وہ خبر آ رہی تھی لیکن ذرائع کے حوالے سے آ رہی تھی، پھر وہ باضابطہ طور پر خبر جاری کر دی گئی۔ کیا مقاصد ہیں یہ خبر جاری کرنے کے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ جہاں تک APC اور اس سے پہلے ہمارے رفقا کی ملاقاتیں، تو یہ تو اثر من الشمس ہے جی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے جو صاحب اختیار رہے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں۔ صاحب اقتدار بدلتے رہتے ہیں، صاحب اختیار یہی ہیں۔ اور ان حضرات نے جو APC سے پہلے بلایا، اگرچہ اس وقت کہا تو یہ گیا کہ اس میں وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایجنڈا تھا اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کی حدود ہمارے آئین پاکستان میں باقاعدہ متعین ہے، اور ان کی اصل جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کی حفاظت اور ملک میں امن و امان اور ان چیزوں کو دیکھنا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ امن و امان کے مسئلے کو تو پولیس کی ذمہ داری ہے دیکھنا، فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ تو صرف کال کے اوپر ہے۔ یعنی کال کے اوپر تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ذرا خبر رکھنا اور اس کے انٹیلیجنس کے حوالے سے اس کی ذرا خبر رکھنا، اور یہ ہے کہ بیرون ملک کی ایجنسیز جو یہاں ملک کے اندر جو سازشیں کرتی ہے یا اپنے ایجنٹس وغیرہ وہ کرتی ہے، تو ان حوالوں سے جیسے کہ کلبھوشن یادو اور اس طرح اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ جو پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام ہے ان کا، وہ اصل کام ہے، اس حوالے سے ان کی اصل ذمہ داریاں ہیں۔ تو سیاست تو اصل ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے، اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ سیاستدان وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں خود کال کی گئی، محمد زبیر کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، گورنر بھی رہے سندھ کے، ان کے حوالے سے خبر آئی کہ انہوں نے خود فون کیا آرمی چیف کو، اور انہوں نے 2 دفعہ ملاقاتیں کی، اور پھر کل ISPR کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ بھائی یہ تو ڈائریکٹ آئے تھے اور یہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا زبیر صاحب سے، انہوں نے کہا میں نے تو بات ہی نہیں کی، میں آن ہوت یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ زبیر صاحب کیا لینے گئے تھے ان کے پاس، یہ تو ایک کوشچن ہے۔ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، سر اگر میرا سوال مکمل ہو جائے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ، APC میں بیٹھے ہوئے لوگ، کتنا بھروسہ آپ کر سکتے ہیں ان حالات میں ان پر؟ نہیں دیکھیں نا، اس سلسلے میں تو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے APC میں واضح 2 ٹوک موقف پیش کیا، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھائی اس سے پہلے ہمارے ساتھ بار بار ہاتھ ہوا ہے۔ آزادی مارچ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پہلے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جی ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ رہیں گے، لیکن پھر عین موقع پر اپنی معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا ہمارا موقف اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن اسی وجہ سے واضح الفاظ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی اب زبانی بات نہیں ہوگی، اب یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور باقاعدہ پھر اس کے اوپر دستخط ہوں، تحریری مواد سامنے ہو، تاکہ کل کوئی بھی شخص وہ اگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے تو کم از کم قوم کے علم میں یہ بات آنی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ کون شخص اپنے معاہدے سے روگردانی کر رہا ہے اور کون شخص
قومی مجرم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں ٹھہر جائیے ایک منٹ کے لیے، اگر میں آپ سے سوال کر سکوں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان طے ہوا، لیکن پھر بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہی سازشیں کی، اسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو نواز شریف صاحب تھے وہ کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے خلاف اپیئر ہوتے رہے، اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کے ہتھ کنڈے، بلوچستان کی حکومت، سینٹ، یہ سب آپ کے سامنے۔ تو کہاں ہے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی؟ اور ایسی صورت ہے تو پھر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو ایسے لوگوں پر؟ جی دیکھیں نا، مسلمان جو ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ تو زبان پر ہی اعتبار کر سکتا ہے اور تحریر پہ اعتبار کر سکتا ہے۔ شریعت نے یہ دو چیزوں کا حکم دیا ہے، تو باقی دل کا حال تو وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہم تو سچی بات یہی ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے، حقیقی جمہوریت یہاں پہ نپے، حقیقی جمہوریت کا یہاں پہ قوم کو پتہ چلے کہ حقیقی جمہوریت کیا ہے اور اس کے مفادات ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا ہیں۔ تو ہمارے جمعیت علماء اسلام کا ہمارا تو واضح دو ٹوک موقف ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، خصوصاً موجودہ جو حکومت اس وقت حکمران جو قوم پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو ہم نے تو پہلے دن ہی الیکشن کا جیسے ہی رزلٹ آؤٹ ہوا 18 فروری کو، تو اسی دن قائد جمعیت کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوا کہ بھائی ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، اس میں ایک تو دھاندلی ہوتی ہے، یہ دھاندلا ہوا ہے۔ جیسے کہ کل بھی قائد جمعیت نے فرمایا کہ یہ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ اس وقت پوری دال ہی کالی ہے۔ تو ہمارا تو پہلے دن سے وہ موقف ہے، اور الحمدللہ کہ آج تک ہم اپنے اس موقف پہ بالکل 100% قائم ہیں کہ ہم تو اس الیکشن کو الیکشن مانتے نہیں ہیں، یہ تو سلیکشن ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس میں جو ہے منظور نظر لوگوں کو آگے لایا گیا ہے اور ان کو جناب من قوم کے اوپر، قوم کے وسیع تر مفاد میں ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے جو عام طور سے پوچھا جاتا ہے جے یو آئی کے حوالے سے، کہ جے یو آئی کہتی ہے یہ دھاندلا ہے، جے یو آئی کہتی ہے یہ غیر منتخب یا سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، تو پھر جے یو آئی کی نمائندگی بھی موجود ہے، مولانا صاحب کے بیٹے بھی وہاں پہ ہیں، کبھی وہ استعفے دینے کی بھی بات نہیں کرتے یا دیتے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا معاملہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ جس دن یہ الیکشن ہوا اس کے تیسرے چوتھے دن اسلام آباد میں یہ تمام جتنے بھی اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے رہنما جمع ہوئے، مولانا کا پہلے دن موقف یہی تھا کہ ان اسمبلیوں کا حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ مولانا نے تو پہلے دن یہی کہا تھا کہ بھئی ان اسمبلیوں کا حلف نہ اٹھایا جائے اور اسمبلیوں سے باہر رہ کر ان کے خلاف فی الفور تحریک شروع کی جائے، لیکن اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور دیگر ان آزاد نے جی ہم اسمبلیوں کا حلف سیاہ پٹیاں باندھ کے ہم اٹھاتے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے ہم تو اگر یہ دیکھیں نا، اب صرف جے یو آئی اسمبلی سے باہر آ جاتی ہے، صرف جے یو آئی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے آ جاتی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر 14-15 سیٹیں خالی کر کے جے یو آئی قومی اسمبلی سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کا ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو اے پی سی ہوئی ہے 20 تاریخ کو، تو اس میں جے یو آئی ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی جب تک ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ تمام کی تمام اپوزیشن بشمول نون لیگ، بشمول پیپلز پارٹی، بشمول دیگر جماعتیں جن کی اسمبلیوں میں موجودگی ہے، جب تک ہم مکمل طور پہ پوری اپوزیشن وہ اسمبلیوں سے باہر نہیں آتے تو ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، پریشر نہیں پڑے گا، اور یہ جے یو آئی ہی کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہمیں وقت دیں، اور جنوری آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے گی، جبکہ ان کی سندھ میں بھی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ میں اپنے خوش بھی ہیں اور وہ تھوڑے سے محدود بھی ہو گئے ہیں سیاست کے حوالے سے سندھ تک ہی، تو کیا وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ اب جو ہمارا ڈیموکریٹک الائنس جو بن گیا ہے کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہم ان کی پابندی کریں گے، تو انہیں اپنی زبان کا تو پاس رکھنا چاہیے کہ اگر ایک اتفاق رائے کے ساتھ یا کثرت رائے کے ساتھ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں تو پھر ان کو بھی یہ قربانی دینی چاہیے، اور یہ قربانی
یہ ہے کہ کم از کم مستقبل میں جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اچھا، یہ اے پی سی کے بعد فوری بات مولانا صاحب کے خلاف نیب کا نوٹس جاری ہو گیا اور ان کی کل پیشی، ان کی پہلی غالباً اکتوبر کو پیشی بھی ہے. تو یہ آپ رد عمل سمجھتے ہیں یا واقعی ایک پروسیس چل رہا تھا پہلے سے کہ انہوں کو؟ نہیں جی، یہ تو یقیناً رد عمل ہے، اس لیے کہ 2 سال تو مکمل ہو گئے ان موجودہ حکمرانوں کو آئے ہوئے اور تیسرا سال چل رہا ہے. اور کے پی کے میں تو ان کے 7 سال سے زیادہ ہو گئے، گزشتہ 5 سال کا ٹینیور اور اس مرتبہ کا یہ 2 سال کا ٹینیور. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ پچھلے اپنے دور حکومت میں، پچھلے 5 سالہ دور میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ان کے پاس کچھ بھی رتی برابر بھی کوئی چیز ہوتی تو یہ اس وقت بھی معاف نہ کرتے اور اس رائے کو یہ پہاڑ بنا کر شاید قوم کے سامنے پیش کرتے. تو گزشتہ 5 سالوں میں اور اس سے پہلے مشرف دور میں، جب مشرف صاحب اس ملک کے مطلق العنان حکمران تھے، اس دور میں بھی بے شمار کوششیں کی گئیں اور باقاعدہ مشرف صاحب کی خواہش رہی کہ اس مولوی کے بارے میں کوئی چیز نکال کر لے کے آؤ. اور اس وقت بھی تمام جتنے ادارے ہیں، مشرف کے تو ساتھ آپ کی نہیں ہم تو مشرف کے الائنس میں نہیں جی، کوئی الائنس، یہی تو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ کیا، یہ تو سب سے بڑا قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور میڈیا سے ہمارا یہی گلہ ہے کہ میڈیا بالکل تصویر کا غلط رخ قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب مشرف دور میں قائد حزب اختلاف تھے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں ایم ایم اے کی حکومت تھی، لیکن مرکز میں جمعیت علماء اسلام ایم ایم اے جو تھی وہ مشرف کے حزب اختلاف تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے. تو ایم ایم اے کو کیا کہتے تھے؟ ملا ملٹری الائنس نہیں کہتے تھے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر بنانے والوں نے اور بھی بہت کچھ بنایا ہے، سمجھیے نا جی، بنانے والوں نے تو اور بھی بہت کچھ بنایا ہے. تو آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف دور میں بھی بڑی کوششیں ہوئی اور پھر وہاں اس دور میں بھی باقاعدہ تمام اداروں نے یہ رپورٹ دی کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے ریکارڈ میں. اور اسی طرح یہ گزشتہ 7 سالوں سے انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی، بڑا انہوں نے خاک چھانی، بڑا وہ کچھ کیا، لیکن انہیں ملا کچھ نہیں ہے. اور یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ویسی کھیل تماشا ہے جی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب گرفتاری کا امکان ہے مولانا؟ نہ جی، ان میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر سکیں. مولانا فضل الرحمان پر اگر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام پورے ملک کو جام کر دے گی. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ جمعیت کو قیاس نہ کریں. جمعیت کا ورکر الحمدللہ اپنے قائد کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور پھر یہ ظلم جو ہے، یہ ظلم، ہاں کوئی ثبوت ہے تو بھائی پیش کرو نا. یہ پیغام مقتدر حلقوں تک پہنچا دیا گیا، سمجھ گئے نہیں جی؟ یہ جو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کو جان نہیں، یہ تمام حلقوں کو یہ پتہ ہے الحمدللہ. ہمارا آزادی مارچ قوم کے سامنے ہے کہ اگر ہم امن کے دائی ہیں تو ہم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں. ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے. ہاں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو لے کے آؤ، قوم کے سامنے لے کے آؤ، پیش کرو، قوم کا ثبوت دو. کوئی یہ صرف زبانی دعویٰ کر دینا. دوسرے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان ہے؟ ہاں کچھ، جیسے کہ شہباز شریف نے بھی کل کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے، اور اسی طرح باقیوں کے بھی ہے. لیکن باقی لیڈروں کے اور مولانا فضل الرحمان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، ایک سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنا، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی کال پہ یا فوجی جنرلز کی کال پر سیاستدان جو بھاگے دوڑے جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ تو میری رائے یہی ہے جی کہ بالکل یہ نہیں جانا چاہیے انہیں. سیاسی معاملات سیاستدان خود بیٹھ کر اپنے اندر اہلیت پیدا کریں اور وہ خود حل کریں. اور جو سیاسی معاملے ہیں وہ اسمبلی میں جانے چاہیے، اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اسمبلی میں اس کا حل آنا چاہیے. تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کو اور خصوصاً جو ہماری 2 بڑی جماعتیں ہیں ان حضرات کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کا چلو معاف کر دیا جاتا ہے، جو پہلے ہوا، جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، جس نے بھی کیا، لیکن آئندہ کے لیے کم از کم یہ ناقابل معافی ہے. آئندہ کے لیے انہیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی ناقابل معافی ہے، نظر ثانی کرنی چاہیے.
نہیں میں آپ سے جو میں کوشچن وہی کہہ رہا ہوں نظر ثانی اچھا نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے آپ کہ آپ نے 4 مہینے کا ٹائم تو ڈائریکٹلی دے دیا اس گورنمنٹ کو, اے پی سی کے اعلامیے میں آپ نے جنوری تک کا تو وقت اوپنلی دے دیا. آپ کہتے ہیں ایک دن بھی برداشت نہیں کریں گے, جنوری کے آپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جنوری تک استعفیٰ نہیں دیا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یہ مناسب ہے؟ نہیں دیکھیں نا, جہاں تک جے یو آئی کا تعلق ہے یا جے یو آئی کی پالیسی ہے تو ہم تو ڈے فرسٹ سے ہم تو اس حق میں نہیں ہیں کہ ان کو ایک دن دیا جائے یا 1 گھنٹہ دیا جائے. جتنا وقت دیا ہے آپ دیکھ لیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے, اور ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ملک روز بروز وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس میں بہتری کچھ نظر نہیں آ رہی ہے, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو, چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو, چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو, چاہے وہ نظریاتی اعتبار سے ہو. تمام اعتبارات سے روز بروز ملک میں وہ بربادی ہی آ رہی ہے. تو اگر ہمارے تک ہو یعنی جے یو آئی تک ہو تو جے یو آئی تو 1 گھنٹہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کو مہلت دی جائے گی یا وقت دیا جائے گا تو اس کے نتائج برے ہی آئیں گے. اچھائی کی ہمیں ان موجودہ حکمرانوں سے کم از کم ان نااہل حکمرانوں سے اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں سے ہمیں کوئی توقع خیر کی نہیں ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے تائیں تو ہم نے الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں پورے ملک میں جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے بہت بڑے بڑے ملین مارچ بھی ہوئے, پھر آخر میں آزادی مارچ بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ کورونا کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بریک لگا تھا, اور الحمدللہ اب یہ 7 ستمبر سے ہم نے دوبارہ ملک کے اندر اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے. 7 ستمبر کو پشاور میں جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے, عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی. اسی طرح پھر 17 ستمبر کو ہماری چترال میں بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوئی ہے, اور باقی انشاءاللہ اب ہم پنجاب میں بھی جا رہے ہیں, سندھ میں بھی جا رہے ہیں, بلوچستان میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, قوم کو آگاہ کر رہے ہیں, قوم کو بتلا رہے ہیں کہ یہ موجودہ نااہل حکمران ملک کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اب قوم کو بھی کم از کم سمجھنا چاہیے, حالات کو دیکھنا چاہیے, اور اپنے سیاسی شعور کا انہیں بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. نیب کو کون چلا رہا ہے سر؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے میں اب آپ کو کہوں کہ جی سورج باہر نکلا ہوا ہے. یہ تو اتنی واضح بات ہے کہ یہ نیازی اور نیب گٹھ جوڑ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں نیازی چلا رہا ہے اس کو یا کوئی اور؟ نہ, ہم تو نیازی کو ذمہ دار سمجھیں گے نا جی. چلا کون رہا ہے سر؟ ذمہ دار ہمارا ذمہ دار جو ہے وہ تو نیازی ہے, سمجھیں گے. ہم تو نیازی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. نیازی سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ دیکھیں نا, اس لیے کہ دیکھیں نا اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کون ہے؟ نہیں اپیرنٹلی تو ایسے ہی ہے. وزیر اعظم کیا با اختیار ہے, جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اقتدار کسی کے پاس ہے, اختیار کسی کے پاس ہے. ہم تو جو بھی مطالبہ کریں گے, چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو ہم تو ان تمام امور کا ذمہ دار وہ عمران نیازی کو سمجھتے ہیں کہ عمران نیازی کی وجہ سے. آخری بات سر, پاکستان میں جوڈیشری نے ہمیشہ فوجی حکومتوں کو ویلیڈیٹ کیا ہے, ان کو اسپیس دیا ہے. موجودہ جوڈیشری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک بڑا دردناک موضوع ہے. جوڈیشری کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالوں سے ہو, ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ اداروں کو ادارے بننے ہی نہیں دیا گیا. تمام ادارے ذوب و حالی کا شکار ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے یا. کس نے نہیں بننے دیا؟ تو یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سر, مجھے کیا پتا سر, آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, زیادہ ادراک رکھتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا جناب مولانا صاحب. مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب بات کر رہے تھے. ناظرین, یہ گفتگو ساری میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس ساری گفتگو کا تجزیہ آپ کیجئے, مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.